انٹرنیٹ پر اردو ایک جائزہ، مقالہ نگار عمران عاکف خان۔ عمران عاکف خان کا تعلق بھرتپور راجستھان سے ہے۔ وہ 1990 میں پیدا ہوئے۔ مختلف اخبارات اور رسائل میں ادبی، ثقافتی اور سیاسی رجحانات کی تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں۔ قومی اور ملی موضوعات پر بھی ان کی دلچسپی رہی ہے اور تقریباً درجن بھر اخبارات کے کالم نویس بھی ہیں۔ انٹرنیٹ کے موجد نے شاید انٹرنیٹ کو اس لیے ایجاد کیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے ساری دنیا کو جکڑ کر اپنے قبضے میں کر لے اور دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی خبر اسے ہو جائے۔ وہ دنیا کے رازوں سے واقف ہو جائے۔ کیوں؟ اس کا جواب تو شاید اس کے پاس بھی نہ ہوگا۔ وہ اپنے اس مقصد میں پوری طرح کامیاب بھی ہے اور انٹرنیٹ پوری دنیا میں جال کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، نیز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ کر اپنی موجودگی درج کرا رہا ہے۔ چنانچہ 2014 کے عالمی اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے صارفین کی تعداد 27 بلین افراد میں سے 60% افراد وہ ہیں جو ہر دن انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت میں یہ تعداد کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی۔ موجد کا مقصد اس سے بھی تھا کہ دنیا میں تخریب کاری کو عام کیا جائے اور انٹرنیٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ برائیوں کو فروغ دیا جائے، مگر پتھروں کو تراش کر ہیرا بنانے والے اور لوہے کو کاٹ کر اپنا تابع بنانے والے فنکاروں نے انٹرنیٹ کی کارروائیوں کو تخریب کے بجائے تعمیر کی طرف موڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج انٹرنیٹ تخریب کے بجائے تعمیری کام زیادہ انجام دے رہا ہے۔ بلکہ انٹرنیٹ پر موجود برائیوں، فحاشیوں، ناشائستہ اور تخریبی مواد سے زیادہ صالح، پاک اور تعمیری مواد موجود ہے، جس میں ہر دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے چند دہائی قبل جیسے ہی انٹرنیٹ دنیا سے متعارف ہوئی، دنیا والوں کو گویا ایک کارآمد اور تیز رفتار ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ سارے امور یقینی اور کم سے کم مدت میں انجام پانے لگے۔ بس وہیں سے ہی انٹرنیٹ کو ہر شخص نے اپنے مقصد کی ترسیل اور پیغام رسانی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ عالم دیکھ کر اردو والے کیسے پیچھے رہتے، بالخصوص ایسے حالات میں جب کہ کسی زبان کو سرکاری ہتھ کنڈوں اور عجیب و غریب سیاہ کاریوں کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہوں اور سازش کر کے ان کے اردو میڈیم اداروں، یونیورسٹی، کالجوں اور انسٹیٹیوٹوں میں زبردستی دوسری زبانیں تھوپی جا رہی ہوں۔ اس لیے اردو والوں نے بقائے اردو کی خاطر انٹرنیٹ کا روز اول سے ہی استعمال شروع کر دیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر اردو سائٹوں اور اردو مواد کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ کہنے میں اب کوئی مبالغہ نہیں کہ آج انٹرنیٹ پر ادبی، سماجی، دینی، تعلیمی، تدریسی، تہذیبی، صحافتی، تجزیاتی الغرض ہر قسم کی تحریروں کا سیل رواں ٹھاٹے مار رہا ہے۔ بلکہ اس کی شدت میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ ہر دن نئے اضافوں کے ساتھ اردو کی روانی میں جوش آتا ہے اور اردو کے دشمنوں کے محل تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ ہر دن اردو کے جہان وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ عالمی سطح پر ان کو روکنے، جام اور ہیک کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور اردو دشمن عناصر پیچ و تاب کھا کر اردو کی بے پناہ مقبولیت کی راہ میں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کرتوت تو یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ ایسی سائٹوں کی ہیکنگ کے ٹوہ میں ہوتے ہیں۔ چند ایک پر تو انہوں نے قبضہ بھی کر لیا، جس کے سبب نہ صرف اردو شائقین کا ذوقی نقصان ہوا بلکہ سائٹوں کے ذمہ داروں کا بھی لاکھوں کا خسارہ ہوا، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اردو کے فروغ میں تن من دھن کی بازی لگا دی اور اردو دشمنوں کو بتا دیا کہ یہ نور خدا ہے جس کے پھونکوں سے بجھانا ناممکن ہے۔ یہ وہ زبان ہے جسے ہم نے ایمان کی طرح عزیز رکھا، اور یہ وہ زبان ہے جس پر ہم کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کی زندہ مثال جناب جاوید محمود صاحب کی سائٹ بہار اردو یوتھ فورم کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ کسی گجراتی انتہا پسند نے ان کی سائٹ ہیک کر لی، جس کی وجہ کر ان کا کئی لاکھ کا نقصان ہوا، مگر آج ان کی مذکورہ سائٹ نئی آب و تاب
اور نئے انداز سے لیس ہو کر شائقین کی توجہ کی مرکز بنی ہوئی ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ برسبیل تذکرہ ہے اور اردو کی مقبولیت اور اس کے دشمنوں کی جلن کا ایک نمونہ۔ اس کے باوجود اردو کے جیالوں کے حوصلے مزید بلند ہو رہے ہیں اور نئی آن و بان سے ان کی کاوشیں انٹرنیٹ پر آ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر اردو سے متعلق اتنا کہنا کافی ہوگا کہ جیسے جیسے انٹرنیٹ اور سماجی رابطوں سے جڑی اس کی ذیلی سائٹیں روز بروز دلوں کے قریب ہوتی جا رہی ہیں اور ہزاروں لوگ ان سے وابستہ ہو رہے ہیں، اردو زبان بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج انٹرنیٹ پر ایسی لاتعداد سائٹس موجود ہیں جو قلمی دوستی، اردو ادب اور تحقیقی و ادبی مضامین، اردو کتابوں اور رسائل کی فراہمی نیز اشاعت، اس طرح اردو دنیا کی خبروں، مشاعروں، پروگراموں اور فنکشنوں کے احوال اور غزلوں، نظموں، نعتوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں چند نمایاں سائٹ یہ ہیں: اردو سخن .com، شعر و سخن، نقوش سخن، اردو مجلس فورم، بزم قلم، قافلہ، بزم اردو، اردو فلک، اردو محفل فورم، بزم نگارستان بہار، اردو یوتھ فورم، اردو غزلیں .com، بلا عنوان، دربار آقا میں گل کدا .com، پیغام میڈیا وغیرہ۔ ان کے علاوہ چند ایک وہ ہیں جن کی حیثیت تو روزنامہ اخباروں کی سی ہے، جن میں فکر و خبر، ساحل آن لائن، BBC اردو، وائس آف امریکہ، وائس آف جاپان، بصیرت آن لائن، ندائے ملت ٹائمز اردو، تازہ ترین خبریں، افکار تازہ، سماہی، تعمیر .com، اردو نیٹ جاپان، نوائے جنگ جاپان، روزنامہ پکار جاپان پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ مذکورہ سائٹس بھی ہر دن نئے مشمولات کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہیں اور ملک و بیرون ملک کی خبریں، کالم نگاروں کے حالات، حاضرہ و دیگر مسائل پر مشتمل کالم و تجزیے اور تخلیق کاروں کی کاوشیں شائع کرتی ہیں۔ اردو اخبار .com اور آل پاکستان اردو نیوز پیپر بھی کارآمد سائٹس ہیں جن پر ہندوستان و پاکستان بھر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات اور جرائد موجود ہیں، جن میں راشٹریہ سہارا، انقلاب، منصف، سیاست، اعتماد، اردو ٹائمز، اودھ نامہ اور آگ لکھنؤ کے علاوہ متعدد اخبارات نمایاں کے لنکس موجود ہیں۔ اس طرز پر آل پاکستان اور اردو نیوز پیپر سائٹ ہے جس پر وہاں سے شائع ہونے والے تمام اخبارات، بالخصوص جنگ، نوائے وقت، جسارت، مشرق، خبریں، آج کل، نئی بات، کراچی ایڈٹس، پاکستان، جنا، لاہور، وائس آف ملٹی ایڈیشنوں کے ساتھ موجود ہیں۔ مذکورہ اخبارات میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام ہر دن پابندی سے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور قارئین تک اپنے احساسات پہنچاتے ہیں۔ ہمارے عہد میں بہار اردو یوتھ فورم کا پروجیکٹ اردو یوتھ فورم .org ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ وہاں اردو ادب کا بیش قیمت خزانہ ڈیجیٹل انداز میں موجود ہے، جس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم اسے مستفیض ہوں گے۔ سماجی رابطوں اور دنیا بھر کے طویل فاصلے مٹا کر ایک دوسرے کے قریب کر دینے والی ایپلیکیشنز میں گوگل پلے اسٹور کی مصنوعات، واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک، فیس جنرل، جی میل، ٹویٹر، ہائیک میسنجر، ٹیلی گرام وغیرہ، ان کے علاوہ ایک وسیع و عریض جہان اور حیرت انگیز و نادر نایاب مواد جو انگلش کے بالمقابل اردو میں بھی موجود ہے۔ نیز بے شمار اردو سائٹس وہ ہیں جو اطفال و خواتین کے متعلق ناولوں، کہانیوں، نظموں، کھانے پکانے کے جدید اور مجرب نسخوں، نیز گھریلو ضروریات کی باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان سے ہے، جن میں پاکستان مزہ .com، خواتین آن لائن، اردو ناول .com، ہمارا گھر آنگن وغیرہ شامل ہیں۔